अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक बुखारी और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल मानसरा में, जहां हमारे साथ जेल के असिस्टेंट सुपरडेंट साहब भी, यासर साहब भी मौजूद हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर NCHD मौजूद हैं और दीगर इदारों के लोग भी हैं। तो आज हमने यहाँ पे जेल के अंदर लिटरेसी के एक सेंटर का इफ्तिताह करना है और इन तमाम इदारों का मकसद ये है कि जेल में रहने वाले जो कैदी हैं उनको मुफीद इंसान बनाया जाए और ताकि वो जेल से निकलने के बाद भी माशरे के लिए मुफीद साबित हो। तो आइए हम आगे मज़ीद चलते हैं, देखते हैं यहाँ की सूरत हाल। ये जो हमारा जेल होता है, इसमें हम कोशिश करते हैं कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जितनी भी सहूलियात कैदियों को प्रोवाइड कर सकें वो प्रोवाइड करते हैं। ये एजुकेशन एक बेसिक जो है जेल का रिफॉर्म, कैदियों को रिफॉर्म करने के लिए हमारी बेसिक वो है जिसमें हम कैदियों को एजुकेशन देते हैं। ये NCHD के तावन से हमने यहाँ पे कैदियों के लिए जो बिल्कुल लिखना पढ़ना नहीं जानते उनके लिए ये लिटरेसी सेंटर का आगाज़ किया है, जिसमें वो कुछ ना कुछ लिखना पढ़ना जान सकें, समझ सकें। निसार साहब, आप अपने लिटरेसी सेंटर के हवाले से बताएं कि ये कब यहाँ इसका हो रहा है, कब चला है। जी शाह साहब, बहुत शुक्रिया। NCHD ने तो अपना प्रोग्राम तकरीबन 1.5 माह कबल जो है वो लॉन्च किया है और हमारा जो NCHD डिपार्टमेंट है वो पूरी KP के अंदर जो है जेल में जो है वो कैदियों के लिए तालीम बालिगां का एहतमाम किया है, ताकि ये यहाँ पे एक तो ये है कि इनके बिहेवियर जो है वो भी अच्छा हो जाए। दूसरा, जो हमारे भाई पढ़ लिख नहीं सकते, ये बचपन में किसी वजह से नहीं पढ़ सके, उनको लिखना पढ़ना भी आ जाए। और इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं मुख्तलिफ़ अदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके कि इनको स्किल्स वगैरह भी सिखाई जाएँ, ताकि ये यहाँ से जाने के बाद अपनी बाइज़्ज़त रोज़ी कमा सकें। बहुत शुक्रिया जी। आइए हम आगे मज़ीद लिटरेसी सेंटर का शार्ट सा विज़िट करते हैं। क्या नाम है? सरफराज। यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है जनाब। यहाँ हर चीज़ सिखाते हैं। सुबह हमारे को सबक पढ़ाते हैं और यह भी स्कूल का काम हमारे को गिनती सिखाते हैं और सबक पढ़ाते हैं। सब चीज़ हमारे लिए बहुत ताउन कर रहे हैं। आप किस मामले में यहाँ आपको आना पड़ गया? 302 और 324 में। मतलब ये जुर्म आपने किया हुआ है? नहीं जी, अच्छा, जुर्म नहीं किया हुआ है, ये मुखालो ज़मीन के लिए कर रहे हैं। ताज रहमान वाले क्या यहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं? कितना अर्सा हो गया यहाँ जेल में? यहाँ पर तो सर हमारा 28 महीने हो गया। काफ़ी अच्छा माहौल चल रहा है इधर। दीनी क्लास भी कराता है और अंग्रेज़ी भी सिखाता है इधर काफ़ी अच्छा तरीके से। तो किस हवाले से, किस जुर्म में आप जेल में आ गए? सर इल्ज़ाम है 302 का इल्ज़ाम है। किया तो नहीं है मगर तनाज़ात है गाँव वालों के साथ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बालाकोट का। तो कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? मेरे को 13 महीने हो गए। किस जुर्म में यहाँ पे? मैं 302 में सर। तो जेल में आपको खाने पीने की चीज़ें और दीगर जो सहूलियात हैं सफाई के हवाले से, लिटरेसी के पढ़ने के हवाले से आप क्या कहेंगे? जेल में माशाल्लाह सब माहौल अच्छा है जी। खाना भी ठीक है और दीनी तालीम भी सही है और भी ये स्कूल की तालीम भी अभी शुरू की है इंशाल्लाह। और हर माहौल से, हर लिहाज से इंशाल्लाह जेल में अच्छा है, कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ पे खुश हैं? जी बस जब तक तो हैं तो खुश ही होंगे इंशाल्लाह। फिर बाहर नहीं जाना चाहिए आपको? जी बाहर नहीं जाना चाहते हैं? जाएंगे इंशाल्लाह जी। बाहर अल्लाह ले जाएगा तो जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह जी, डिस्ट्रिक्ट जेल मानसरा में अच्छे इंतज़ामात हैं। यहाँ पे जो लिटरेसी का प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसमें कैदियों को, आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा और ताकि आप यहाँ से जाने के बाद जो है माशरे में अपना वो किरदार अदा कर सकें जो किसी भी मुल्क के एक शहरी का होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल में दीनी तालीम भी आपको दी जाती है। नमाज और नमाज बाजमात का भी यहाँ पे इंतज़ाम होता है। मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आप क्या कहें? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है और सुबह फर्स्ट टाइम पे जो है 8 से 9 बजे तक ये 1 घंटा क्लास होती है। इसमें तर्जुमा भी है, नादरा भी है और नमाज का सबक और इसी तरीके से मसाइल वगैरह भी इनको सिखाए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह
जब से ये हमारे सुबहान साहब आए हैं, नजम अब्बासी साहब और यासिर अब्बासी साहब यहाँ पर आए हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है इस तालीम के सिलसिले में, ताकि इस माशरे के अच्छे से अच्छा इंसान बनकर यहाँ से निकल जाए। हमारे पास तो ये जो कैदी हैं इनका फिगर फ्लक्चुएट करता रहता है। अभी तो फ़िलहाल हमारे पास 376 प्रिजनर मौजूद हैं। बाकी जो कैदियों को सहूलियात की बात है, हम कानून के दायरे में रहते हुए इनको मैक्सिमम कोशिश करते हैं जो सहूलियात हम मैसर कर सकें इनको मुहैया करते हैं। एजुकेशन पे हमारा ज़्यादा फोकस होता है। जो हमारे स्टूडेंट साहब हैं वो भी एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनको हम मजहबी तालीम, रिलीजियस एजुकेशन देते हैं। इनफार्मल एजुकेशन जो नाइल सेक्टर में हम दे रहे होते हैं। अभी ये NCID की कोलैबोरेशन से हमने ये जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता उनको ये एजुकेशन दे रहे हैं। कुछ पढ़ना लिखना सीख जाएँ और माशरे में अपना अच्छा किरदार अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया जी। जेल के जो जहाँ बच्चे यहाँ इस बारक के अंदर असिस्टेंट सुपरडेंट साहब क्या किन लोगों को रखा गया है? यहाँ पे जो वनाइल सेक्शन इसे हम कहते हैं, इसमें जो 18 साल से कम उम्र वाले बच्चे होते हैं वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, और इनको जो है बाकी सेक्टर से अलहदा बाकी लोगों से हम अलहदा रखते हैं। इनकी एजुकेशन, दीनी एजुकेशन सारा जो है वो इन सेक्शन के अंदर ही होता है। और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए फिर हम इनको बाहर लेके जाते हैं। जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हम इनको बाहर ग्राउंड में ले जाते हैं। माशाल्लाह जी, यहाँ पे अच्छा सफाई का निज़ाम भी देखने में आ रहा है। क्या ये पूरा साल भर इसी तरह होता है या सिर्फ आज? नहीं, ये हमारा हम सफाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सफाई का हमारा तकरीबन हर टाइम पे यही हाल होता है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल मानसरा, जहाँ बच्चों का ये बार्क है, और इसमें 18 साल से कम जो बच्चे हैं जो मुख्तलिफ जराइम में या किसी भी तरह यहाँ तक आ चुके हैं। तो इन बच्चों से मैं पूछना चाहूँगा, बेटा आपका क्या नाम है? आ जाएँ आप, आ जाएँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद ज़ीशान। तो आप क्या जुर्म आपसे हुआ है कि आप यहाँ पे? मेरे से पिस्तौल पकड़े हुए हैं। अच्छा, पिस्तौल जी। तो अभी यहाँ पे जो इंतज़ामात हैं सफाई के हवाले से हैं, और जो कुछ आपको सीखने के लिए तालीम दी जाती है, उस पर आप खुश हैं? खुश हैं। आपका बेटा क्या नाम है? सुलेमान। कहाँ के रहने वाले हैं? बजने भजना के हैं। किस जुर्म में यहाँ आना पड़ गया? 9D में। तो यहाँ क्या महसूस कर रहे हैं आप? यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे, ज़मानत हो जाती है, मुकदमा जीत जाते हैं, तो फिर आप आगे मुस्तकबिल में आपका क्या इरादा है? आगे बस फिर जुर्म करने का इरादा है या? ना जी, बस खुश है जी, बस नहीं करेगा फिर जुर्म नहीं करेगा जी। तो बताए हो रहा है तो ये बच्चा है, इसको एहसास है जो जुर्म हुआ, तो यहाँ से जाकर यहाँ की तालीम से, यहाँ के माहौल से जो प्यार मोहब्बत ने दिया गया है, सिखाया गया है, तो यकीनन ये अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा यहाँ से जाके माशरे के लिए एक मुफीद फ़र्द बनेगा। नाम क्या है? फैज़ान शाह। फैज़ान शाह। फैज़ान शाह। किधर के रहने वाले? फुल्ला भी। किस जुर्म में यहाँ? इल्ज़ाम लगाया हुआ सर। किस बात? ये 377 का इल्ज़ाम है मुझ पे सर। जो दुश्मनी है हमारी, उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाए हुए हैं अभी, उस वजह से। तो यहाँ जो इंतज़ामात हैं जेल के अंदर आप अच्छे? बहुत अच्छे। तो आप यहाँ से जाने के बाद क्या इरादा रखते हैं? अपना काम मेहनत मजदूरी करेंगे या फिर इसी तरह के? मैं पढ़ता हूँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ अभी। मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करूँगा, उसके बाद अपना काम करूँगा सर, जॉब। किधर के रहने वाले? मानसरा बाईपास। किस जुर्म में आए? कोड़ी था जुर्म। किसका? कोड़ी। अच्छा, उसमें है। चलें, ठीक है। बेटा क्या नाम है? अदनान। तो किस यहाँ जुर्म में आप मैं 365। तो वो जुर्म आपने किए? नकरदा जुर्म की बुनियाद पर यहाँ रखा गया है। वैसे ही आपको फंसा दिया गया। तो अभी चलें, आप तो आ चुके हैं, तो यहाँ से क्या सीखा आपने? कितना टाइम हो गया यहाँ? यहाँ पे तकरीबन 2.5 महीने हो गए। सीखने को बहुत कुछ मिलता है। क्लासेस होती हैं यहाँ पे सुबह, हमारी तकरीबन 3 घंटे क्लासेस होती हैं, और माशाल्लाह से अब हम हिफ्ज़ की क्लास शुरू की हुई है। तो वो 2 दिन छुट्टी होती है, हफ्ता और इतवार की, फिर हम 5 दिन 4 दिन क्लासेस लेते हैं। नाम क्या है? ज़हीर अहमद।
ظہیر احمد آپ یہاں پہ سکولوں کے حوالے سے کچھ تعلیم آپ یہاں پہ حاصل کر رہے ہیں؟ جی، یہاں سے صبح ہم 9 بجے کلاس لگتی ہے تو ہمارے ماسٹر صاحب ادھر آتے ہیں، ہمیں کلاس لگاتے ہیں اور بہت اچھا مطلب نظام ہے. 10 بجے تک ہماری کلاس لگی رہتی ہے. بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہے ہمیں یہاں سے. اور یہاں جو جیل انتظامیہ ہے ان کا آپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ جیل انتظامیہ کا رویہ بہت اچھا ہے سر، اور جو مطلب کہ کچھ ہمارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی حل کرتے ہیں. کسی قسم کا کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے ان سے، ہمیں سب اچھے چلتے ہیں ہمارے ساتھ. مطلب آپ سیکھ رہے ہیں اچھا یہاں پہ؟ جی سیکھ رہے ہیں. ڈسٹرکٹ جیل مانسہرہ جہاں پہ جیل پولیس کی نفری جو ہے وہ کسی بھی ناخوشگوار واقعہ سے نمٹنے کے لیے تقریباً ہائی الرٹ رہتی ہے، تو کیا ایسا بھی کبھی کوئی واقعہ ہوا ہے یہاں آپ کی موجودگی میں جب کچھ بہت آگامی حالات پیدا ہو گئے ہوں؟ قیدیوں کے درمیان اکثر جھگڑا فساد بھی ہوتے ہیں. چونکہ یہ جیل ہے تو یہاں پہ ہمیں ہر وقت ہائی الرٹ رہنا ہوتا ہے. کسی ٹائم پہ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اکثر اس طرح ہوتا ہے قیدی آپس میں لڑائی جھگڑا ان کا ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں ان کے درمیان آ کے یہ بیچ بچاؤ کرنا ہوتا ہے اور اپنی سیکورٹی جو ہے، اس لیے ہم ہر وقت ہائی الرٹ رکھتے ہیں. احاطہ نمبر 2، اور یہاں پہ کتنے احاطہ ہیں جی؟ یہاں پہ ابھی یہ جو ہے نیولی کنسٹرکٹیڈ بیرکس ہے قیدیوں کے لیے، یہ نہیں بن رہی ہے. جو ابھی فی الحال ہم استعمال کر رہے ہیں وہ یہ سیکٹر نمبر 1 ہے. وہاں پہ تقریباً آلموسٹ 199-200 تک لگ بھگ قیدی وہاں پہ پرزنر موجود ہیں. ٹھیک، ابھی ہم کچن کا وزٹ ہو سکے گا؟ کچن کا وزٹ یہاں پہ کچن میں خانہ ہے، یہاں پہ جیل کے لوگ بھی موجود ہیں، اور زیادہ تر یہاں پہ جو کام کیا جاتا ہے کیونکہ 600-700 لوگوں کا پکانا 3 وقت میں، تو اس پہ کون لوگ تعینات ہیں؟ اس میں جو پرزنر ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں. کوکنگ جو ہے، کھانا پکانا، جتنا بھی کام ہے وہ پرزنر ہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ اس وقت ہم جیل کے اندر جو مسجد موجود ہے اس کے اندر جامع مسجد ہے. علامہ صاحب یہ کب تعمیر ہوئی اور لوگوں نے کوآپریٹ کیا؟ حکومتی سطح پہ یہ تعمیر ہوئی؟ یہ حکومتی سطح پہ تو نہیں ہوئی ہے، یہ اپنی مدد اپنے تحت. یہاں ہمارے ایک مولانا صاحب تھے بالاکوٹ کے، مولانا یوسف صاحب، وہ قطر میں ہوتے ہیں. تو سردار یوسف صاحب یہاں پر آئے تھے کسی مسئلے میں لوگوں سے ملاقات کے لیے، تو لوگوں نے اصرار کیا جی ہمیں جامع مسجد چاہیے. پھر انہوں نے مولانا یوسف صاحب سے ریکویسٹ کی، تو قطر کے کوئی شیخ تھے، انہوں نے یہ مسجد کی تعمیرات ماشاءاللہ. ڈسٹرکٹ جیل مانسہرہ کا جو ہاسپیٹل ہے، وارڈ ہے، یہاں پہ علاج معالجہ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ یہاں پہ مقید جو ہے وہ بیمار ہیں اور کس طرح کا ان کے ساتھ ٹریٹ ہو رہا ہے. یہاں پھر میں یہ جیل لائبریری جو ہے اس کا بھی وزٹ کرتے ہیں، اور ان جوانوں کو بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے جو اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں پہ عوام کی خدمت کے لیے ہائی الرٹ ہے. جیل کا ہاسپیٹل جو ہے اس کا وزٹ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ چیف صاحب بھی موجود ہیں اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کتنے مریض ہیں اور کیا صورتحال ہے یہاں پہ. ڈسٹرکٹ جیل مانسہرہ کا جو ہیلتھ یونٹ ہے، وارڈ ہے، ہم اس کا وزٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ کتنے لوگ بیمار ہیں، کیا صورتحال ہے، علاج معالجہ کے حوالے سے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. فور دا سیم ریزن کہ آپ کے ٹی ایچ کو کیا دے رہے ہو، آپ کے ٹی ایچ سے اپنا بزنس تو لے کے جا رہے ہو، آپ ان ریٹرن ان کو کیا دے رہے ہیں. تو اس پروٹیسٹ میں سر میں نے اسی ڈیمانڈ کو اسی جگہ پہ رکھا، انٹیکٹ رکھا کہ جو کے ٹی ایچ کہہ رہا ہے، چونکہ ایک اٹانومس ادارہ ہے اور جو ڈاکٹر سے یہ بزنسز لے کے جا رہے ہیں، ان ریٹرن اپنے کمپنی کے ہائر اپس کو لکھیں کہ وہ کے ٹی ایچ کو ان ریٹرن کیا دیں گے. بیڈس دیں گے، ویل چیئرز دیں گے، کوئی ایک اچھا روم ان کو اسٹیبلش کر کے دے دیں، کوئی جناب ان کو ایک گائنی وارڈ بنا کے دے دیں. سیم اسی طرح میں جو وہاں کے اسٹیک ہولڈرز تھے، ایچ ایم سی کی جو ہیڈ ہیں، میں ان سے اس حوالے سے بھی بات کر لیتا ہوں. اور جو ہماری میڈم جو بھی ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی آپ کو کوئی پلیج کیا تھا کہ سائیکک میڈیسنس. اور بالا کوٹ میں ہم نے 1-2 ہمارے ساتھ ایسے والنٹیئرس تھیں ڈاکٹرز کہ جو اوپر ناران میں اور موہنڈری میں انہوں نے اپنے کیمپ اسٹیبلش کیے تھے. میں ان کو انگیج کرتا ہوں. جو ریکوائرمنٹ ہے نا، کیمپ تو بھی اچھے ہیں، لیکن ہم ہم چاہتے ہیں کہ ڈاکٹرس کیونکہ کیسر صاحب جو ہیں بڑے ہی انرجیٹک اور اچھے شوق سے کرتے ہیں، تو ہمارے یہاں ویکلی وزٹس بھی ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میڈیسن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹرس آئیں لیکن ساتھ میڈیسن لے کر آئیں.
ٹھیک ہے جو میڈیسن ہم ان فیوچر یوز کر سکیں. یا کوئی ادارہ اگر ہمیں دیتا ہے تو میرے پاس ورائٹی ہونی چاہیے نا میڈیسنس کی, کیونکہ کچھ چیزیں ہم کمبینیشنس میں دیتے ہیں تو ایک ہی میڈیسن بار بار یوز کرنے کا بھی مجھے فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ میں اس کو کمبینیشن میں بنا کر دیتا ہوں اس کو کور اپ کرنے کے لیے. تو ایک ورائٹی میرے پاس ہونی چاہیے. جو ہمارے پاس جو ڈاکٹرس وہاں پہ والنٹیئرس تھے, میں ان کو انگیج کرتا ہوں اس کاز کے لیے, تو لیٹس سی کہ وہ ہمیں کیا پرووائڈ کر سکتے ہیں. ویری انفارمیٹیو جی. یہ کہ جیل کے اندر جو ہے کافی لوگ آتے ہیں, ان کو ہیلتھ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہاں وارڈ بھی موجود ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے, سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, ہماری ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو میڈیسن ہے وہ ہائی لیول کی, ہائی اینٹی بائیوٹک, اور جو تاکہ کوریج یہاں پہ ہو سکے. یہاں سے ایک جو قیدی ہے اس کو ہاسپٹل میں لے کر جانے پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کافی اخراجات ہوتے ہیں کہ یہاں سے ایک گاڑی آپ کے 3-4 لوگ ایک مریض کو یہاں سے اسپتال اور پھر اسے سیکورٹی میں واپس لے کے یہاں آتے ہیں. تو یقیناً اگر حکومت جو ہے, انتظامیہ جو ہے تعاون کرے تو کافی حد تک یہاں پہ علاج ہو سکے. بالکل, اس میں ہماری جو ہے ایفرٹ یہی ہوتی ہے کہ ساری ٹریٹمنٹ جو اویلیبل ہے وہ یہاں دیں. ابھی ہمارے محکمے کی کوشش یہی ہے, ہماری انتظامیہ کے ساتھ بات چل رہی ہے کہ جو ایکس ریز ہیں, ڈینٹل چیئرز ہیں, وہ بھی ہمیں یہاں پرووائڈ کریں. جو لیبارٹری ہے اس کے لیے ہماری بات چیت چل رہی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد یہاں پہ اچھا فل فلیج ایک ہاسپٹل جو ہے وہ چل جائے گا انشاءاللہ. اچھی بات ہے جی. پاکستان کے اندر ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں ابھی فیصل صاحب بھی موجود ہیں, بڑے بڑے تنظیمیں ہیں, بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں, تو یہ ایک بہت کار خیر ہے. اور یقیناً انتظامیہ نے, علی صاحب نے بھی یہاں صورتحال کو دیکھا کہ جو فرسٹ ایڈ سے تھوڑا سا گورنمنٹ جو ہے وہ آگے جائے, کہ یہاں سے لوگوں کو باہر لے کے جانا بڑا مشکل کام. جو گورنمنٹ کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا وہی پیسہ ایک قیدی کو یہاں سے لانے اور لے جانے میں جو خرچ ہوتا ہے وہ میڈیسن یہاں پہ دستیاب. شکریہ. محمد سراج. کیا تکلیف ہے آپ کو؟ میں معذور ہوں, ٹانگوں سے. تو اس معذوری کے عالم میں کیا جرم آپ کے اس سے ہو گیا کہ؟ سر بے گناہ ہوں بالکل. کس جرم میں؟ جی 90 ہے. 90. تو اس میں آپ کا یہاں پہ ابھی علاج کے حوالے سے آپ بتائیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے یا ویسے ہی چرپائی پہ پڑے؟ نہیں, اچھا علاج ہو رہا ہے یہاں پر. جی. السلام علیکم. کیا حال ہے چاچا, ٹھیک ہیں؟ خیریت. کہاں کے رہنے والے ہیں, کیا نام ہے؟ رہنے والا ہوں, عالم زیب میرا نام ہے. تو بڑھ معدے کی اور یہ سینے کی تکلیف ہے مجھے. کس الزام میں آپ یہاں کہہ دیں؟ میرے بچے کا مسئلہ تھا تو مجھے انہوں نے یہاں لے آئے ہیں. میرے بچے کا مسئلہ. ابھی علاج آپ کا یہاں ٹھیک ہو رہا ہے, آپ کو کسی دوسرے ہاسپٹل میں منتقل کرنا چاہیے, یہیں پہ جو ہے علاج ہے اس پہ آپ مطمئن ہیں؟ فی الحال میں مطمئن ہوں جی, یہیں تو میرا ہو رہا ہے ٹھیک ہے. بہت شکریہ. اس وقت ہم ڈسٹرکٹ جیل مانسہرہ کے ہائی سیکورٹی زون میں جا رہے ہیں, جہاں پہ کوئی خدا نخواستہ خطرناک ترین قسم کے ٹیررزم کے حوالے سے کوئی پریزنر ہوتے ہیں, تو ان کو اس ایریا کے اندر جو ہے وہ رکھا جائے گا. یہ جو ابھی ہم جو کلاس دیکھ کے آئے, یہ تو ایک انمیٹ ہے نا, لیکن جو ٹیکنیکل کا ہے نا اس کے لیے ابھی یہی ورکنگ جو ہے یہ اپنا سروے کر کے رپورٹ دیں گے کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہونے چاہیے, اویلیبل کیا ہیں, مین پاور ہمیں دے رہے ہیں یہ, یا ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہے اگر الیکٹریکل کا ہے یا پلمبنگ کا ہے, جو ان کے پاس اکوپمنٹ. ہماری کوشش وہ کی جس کے ریسورسز آلریڈی ہمارے پاس اویلیبل ہیں یا جو ہم بہت لو کاسٹ پہ لے سکتے ہیں, تو ہم اسے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے پھر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ان کے جو پروگرام سٹارٹ ہونے کے لیے اگر ہم یہی بلڈنگ استعمال, آپ یہی چاہ رہے ہیں؟ ہم یہی چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس میں اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہے, اس میں ایڈلٹ لٹریسی ریٹ اسی کے وہ ایکسٹینشن ہے ساری, ہے نا؟ جی اسی کے آگے ایکسٹینشن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پروگرام کے آگے یعنی کہ یہ اسکل ڈیولپمنٹ. سر ایک آپ سے ایک ہمبل سجیشن یہ ہے کہ آپ یہ جو آپ کا ورک پلان ہے یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں, تاکہ میں اس پہ پراپر بریف کر دوں آگے ڈی سی صاحب کو یا ڈی سی صاحب کو. ٹھیک ہے, تاکہ ایک اچھا لے آؤٹ بن جائے ہماری طرف سے بھی آپ کے لیے. ٹھیک ہے سر. ہائی سیکورٹی زون ڈسٹرکٹ جیل مانسہرہ کا وزٹ ہمارے ساتھ NCHD ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ, جیل سپرڈنٹ, اسسٹنٹ سپرڈنٹ اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور دیگر جو افراد موجود ہیں. ہائی سیکورٹی زون
ان کیس کوئی خطرناک ترین ٹیررزم کے حوالے سے پریزنر آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ رکھا جائے گا. اسکل میں ہم اسی پروگرام میں اگر کوئی یہاں کے لیے بھی کوئی ٹیچر یا کوئی اس طرح کی اسکل انٹرپرینورشپ تو نہیں ہو سکتی اسے، لیکن کوئی ایسا بندہ کہ جو ان کو بھی انگیج کر لے اپنے ساتھ. جی اس کے لیے ابھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ابھی ہم لوگ کوئی فائنلائز کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. اب جس طرح سے انہوں نے وہ شمس صاحب ہمارے پڑھے، انہوں نے کہا تھا کہ اخلاقیات اگر سیکھ لیں تو وہ بھی بڑی بات ہے ایتھکس کے اوپر، تو وہ ہم انشاءاللہ اس طرح کی اور بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں. مطلب اگر تو ریگولر اگر آپ کا سیٹ اپ ہو تو وہ تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہ ہو تو پھر چھوٹی چھوٹی کبھی کبھی ورک شاپس ہو جائیں ان کے لیے. سر ہم ہفتے میں 1-2 دن دے سکتے ہیں. بہت بہتر ہو جائے گا ہمارے لیے. یہاں پہ ہم خواتین کی جو بار کے اس میں موجود ہیں اور آپ اس کے انچارج ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر ہیں سائیکالوجسٹ. سائیکالوجسٹ ہیں. تو ابھی انہوں نے بڑی امپارٹنٹ بات کی ہے کہ یہاں پہ جو ہماری مائیں بہنیں جو بھی خواتین ہیں الزام میں ہیں یا جس سے بھی وہ یہاں تک آ چکی ہیں، کوئی بھی یہاں آنا نہیں چاہتا، تو یہاں پہ سائیکالوجی کے حوالے سے جو میڈیسنز ہیں وہ انہوں نے بہت سارے مسائل کی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. تو یقیناً یہاں پہ تمام اداروں کے کوآرڈینیشن جو ہے وہ موجود ہے، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ بہت جلد اس پہ کوئی انقلابی جو قدم ہے ہم سب لوگوں کا یا آنا جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھا فروٹفل جو ہے وہ ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ چیزیں وہی میڈیسن کے حوالے سے آپ بتا رہی تھی. جی میڈیسن ہونی چاہیے. فرسٹ آف آل ہماری پریورٹی تو میڈیسن ہے، ہمیں پرووائڈ کی جائیں سائیکیٹری. اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے جن میں سلائی کڑھائی ہے، قاریہ کا انتظام ہونا چاہیے جو ان کو ریلیجیس ایجوکیشن دے. بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن نے قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا، تو اگر وہ یہاں پہ آ کے پڑھ لیتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا. اور ساتھ ہر وقت جو وہ فارغ رہتی ہیں تو پھر ظاہر وہ ڈپریشن میں بھی جائیں گی، وہ انگزائٹی میں بھی جائیں گی، اور کوئی کام کرنے کو نہیں ہوتا تو پھر ظاہر وہ ان کا ذہن تو ادھر ادھر ہی جائے گا. تو اس سے یہ بہت اچھا ہو کہ ان کی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جہاں پہ ہوں ان کے لیے. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے سکل کے حوالے سے فیصل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر NCHD. تو آپ ایمرجنسی میں کیا ایسے کام کر سکتے ہیں جو فوری طور پہ یہاں ایک ہفتہ 10 دن میں شروع ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ مختلف اداروں سے کوآرڈینیٹ کیا جائے گا؟ یہ سر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آج ہمارے ساتھ یہ گورنمنٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سینٹر کی جو وائس پرنسپل ہیں اجلال شاہ صاحب وہ موجود ہیں. اسی طرح سے سر ان کا ایک فیمیل سینٹر بھی ہے جو کہ فوجی فاؤنڈیشن کے قریب ہے. ان کی پرنسپل صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، وہ بھی اسی طرح کے کورسز کروا رہے ہیں. سیم ان کا بھی ایجنڈا ہے جو کہ ابھی یہاں پہ بتایا گیا ہے میٹنگ کے دوران. ان کو بھی ہم انگیج کر سکتے ہیں ان خواتین کے لیے. تو سر نیکسٹ میٹنگ ان کے ساتھ کر لیتے ہیں ہم. میڈم شکیلہ نام ہے ان کا جی، ان کو بلا لیتے ہیں. ان کو ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی جس طرح سے ان کو شارٹ کورسز کروا رہے ہیں ہم میل کو، تو فیمیل کے لیے بھی اگر کوئی شارٹ کورسز اسکلس کے حوالے سے ووکیشنل کے حوالے سے اگر کچھ ہو سکتے ہیں تو وہ انشاءاللہ سر ہم یہاں پہ وہ بھی کروا دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو بات ہوئی ہے وہ بھی ہم کور کر لیں گے. اس کے لیے ہمارا اپنا سٹاف بھی موجود ہے، وہ فریکوینٹلی ان کے وزٹس ہوتے رہتے ہیں. وہ یہاں پہ ہمارا جو فیمیل سٹاف ہے سر وہ آپ کے ساتھ انگیج ہو جائے گا. اور میں سر اسپیشلی یہاں پہ کیونکہ ڈاکٹر مبین بھی ہیں تو میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتی ہیں. سر ہم سب سے پہلے تو جو ان کا سائیکیٹری والا ایشو ہمارا ہے اس کو سالو کرنے کے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، میڈیسنز بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور سائیکیٹرسٹ ان کے پاس موجود ہے وہ ان کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیمپس وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ہیلتھ زیادہ سے زیادہ بہتر بنائی جا سکے. اور جو فیمیلس ہوتی ہیں وہ موسٹلی بچوں کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتی ہیں، اور بچوں کو گھر میں ڈفرینٹ ایشوز ہو جاتے ہیں فرسٹ ایڈ کے حوالے سے، تو ان کو اس طرح کی ٹریننگس بھی ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. فیمیل زیادہ تر چولہے کے پاس کام کر رہی ہوتی ہیں، ہم کو اس طرح کی پریکاشنز ہم لوگ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آگ لگ جاتی ہے دوپٹے کے ساتھ لگ جاتی ہے یا اس کو کس طرح سے آپ نے کور کرنا ہے. تو یہ والی پریکاشنز اس کے بارے میں کچھ اویئرنیس ٹریننگز ہم لوگ ارینج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو دستکاری والا کام ہے، سلائی کڑھائی ہو گئی، تو ان چیزوں کے اوپر بھی ہم ورکنگ کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اور تمام جیل کے جو انتظامیہ ہیں انہوں نے جن اہم نکات کی نشاندہی کی ہے، تو آپ غالباً ہیلپنگ ہینڈ منصرہ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو
क्या आपके दायरा अख्तियार में है कि इमीडिएटली कोई कल परसों में यहाँ पे? जी बिल्कुल, इमीडिएटली हम लोग ट्रेनर भी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे पास। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर रोटरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ZRR नॉर्थ जोन भी हूँ, तो उसको भी प्रेजेंट करी, तो उसके हवाले से भी हमारे पास डिफरेंट ट्रेनर्स भी मौजूद हैं और पूरी टीम मौजूद है। अगर ये चाहें कि बच्चों को किस तरह की अपने बच्चों को ट्रेन करने के लिए मदर्स को पहले ट्रेन किया जाए, तो बहुत सारी मदर्स सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो बच्चे आगे नहीं पढ़ सकते, तो उनको लिटरेसी और एजुकेशन में इस चीज़ की अवेयरनेस देनी भी बहुत ज़्यादा थैंक यू जी, थैंक यू।